أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نعرہ صلوات اللهم صل على محمد سورہ نحل کی آیت نمبر 97 پیش نظر ہے اور آیت کے ترجمے ہی سے موضوع سے متصل ہو جائیں گے۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل صالح انجام دینے والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، مذکر یا مؤنث، اللہ کی نگاہ میں عمل صالح کے اعتبار سے برابر ہیں دونوں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو کر عمل صالح انجام دے رہا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پہلا اجر تو ہم اسے عطا کرتے ہیں کہ پاکیزہ ترین زندگی اسے دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو ہم اسے حیات دیتے ہیں وہ بہت پاکیزہ ہوتی ہے، حیات طیبہ ہوتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس سے بڑھ کر اسے جزا دیتے ہیں جو اس نے عمل کیا تھا اپنی زندگی میں۔ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کیا تھا اسے احسن جزا اسے دیتے ہیں۔ ام البنین کی جزا کا نام ہے عباس۔ مجلس وفات بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ ہے۔ اس خانوادہ شہداء پر ایک مل کے صلوات بید محمد و آل محمد اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی جزا آپ کی عزت اور آبرو کی صورت میں ہے، کبھی جزا اولاد کی صورت میں ہے، کبھی صورت میں ہے کہ فاطمہ انہیں اپنا فرزند کہیں۔ یہ جزا کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے آپ سے متصل کر لیں کسی کو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم نے عمل کیا اس سے بھی احسن ہم جزا دیں گے۔ یہ آیت نمبر 97 ہے سورہ نحل کی۔ اس سے ایک اوپر آیت آ گئی آیت نمبر 96، وہ بھی بالکل شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ پر منطبق ہوتی ہے۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، وہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہ جائے گا۔ اگر آپ اس کانٹیکس میں سے سماعت فرمائیے، جو کچھ تمہارے پاس ایک دن ختم ہو جائے گا، ہمارا نام ایک دن ختم ہوگا، ہماری عزت اور آبرو ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمارا مال ایک دن ختم ہو جائے گا، ہمارا نفس ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اگر اللہ کے پاس اللہ کے سپرد کر دیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ کے پاس جو عزت اور آبرو باقی ہے یعنی ہم نے بھیجی ہے وہ باقی رہے گی، اس لیے کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا وہ باقی رہے گا، اللہ کی راہ میں جو نفس قربان کیا وہ باقی رہے گا، اللہ کی راہ میں جو اولاد قربان کی ہے وہ باقی رہے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو
وہ اعمال انجام دینے والے ہیں کہ زندگی بھر جنہوں نے صبر کیا ہو. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہاں پر تھا کہ ہر نیک عمل، یہاں پر صبر کی خاص بات ہے. ہم جزا دیں گے ان صبر کرنے والوں کو اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کا اختتام بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزاری ہے، ہم انہیں ان کے صبر سے بہتر جزا دیں گے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی عظمتوں پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا. محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر اس بی بی کی عظمت اور ان کی زندگی کے حوالے سے آپ 3 محور پہ گفتگو کریں تو بہت ہم مختصر وقت میں چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ نکات خلاصتاً پیش ہو جائیں. پہلا محور ہے ادب جو بی بی کی زندگی میں ہے، دوسرا ہے ایثار، تیسرا ہے عزائے حسین. ان 3 محوروں پر ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی. اب غور فرما رہے ہیں. پہلا ہے ادب. ادب لا میراث کالادب، حدیث میں آیا ہے کہ کوئی میراث ادب کی طرح نہیں ہے. ادب سب سے بڑی میراث ہے جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. سب سے بڑی میراث ہے وہ ہے ادب. کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب. حدیث میں کہ ہر شے عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی محتاج ہے. اس عقل کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. جب وہ عقل آپ چاہتے ہیں اس کے لیے ادب ضروری ہے. حدیث میں ایک آیا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں 2 دن باقی رہ گئے ہوں اور اسے علم ہو کہ میری زندگی میں 2 دن باقی، اس کے بعد مجھے مر جانا ہے، تو اسے 1 دن پورا ادب سیکھنے میں گزار دینا چاہیے. ارے 2 دن بعد جب مر جانا ہے تو ادب سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم باادب میری بارگاہ میں حاضر ہو، مؤدب پہنچو میری بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلا ادب ہے خدا کے مقابلے میں. سورہ اعراف کی آیت ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اللہ کے جو اچھے نام ہیں ان سے ان کو پکارو، اللہ کو پکارو. ہاں، اسماء حسنہ سے پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. چونکہ زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ جس کی جیسے مرضی ہوتی تھی جو صفت جو نام سے اللہ کو پکار لیتا تھا. قرآن میں کہا کہ نہیں، جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں فقط اس سے پکارو. یہ اللہ کی بارگاہ میں ادب ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب دیکھیں معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں. یا سریع الرضا، شب جمعہ ہے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. میرے پاس نیک اعمال نہیں ہے پروردگار، میری اپنی ذات کچھ نہیں ہے، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دعا یعنی تجھے پکارنا، بس یہ ہے، اور کچھ بھی نہیں میرے پاس، اور یہ بھی تیری توفیق سے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. آپ ادب سیکھنا چاہتے ہیں، مناجات مولا علی میں سیکھیں. انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المولا وانا العبد، انت الہادی وانا الضال. یہ امیر المومنین کا سکھلایا ہوا ادب ہے. پروردگار تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو ہدایت دینے والا ہے، میں گمراہ ہوں. انت الحی وانا المیت، تو زندہ ہے، میں مردہ ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے ادب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا کے مقابلے میں. تو سب سے پہلی منزل ہے ادب. ایک ہے ادب خدا کے سامنے، اور پھر یہی ادب ہے حجت خدا کے سامنے. آپ غور فرما رہے ہیں. حجت خدا کے مقابلے میں جو ادب ہے، زیارت جامع کبیرہ جسے آج شب انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ بکم تقبل الطاعۃ المفترضہ. ہم اہل بیت کو کہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کی وجہ سے ہماری فرض عبادتیں قبول ہوتی ہیں. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ادب. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ جو ادب ہے خانواد اہل بیت کے سامنے اور اللہ کی حجت کے سامنے ادب، یعنی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ادب. حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے. وہ آدم کو سجدہ ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ ہو رہی ہے. تو حجت خدا کے مقابلے میں ادب. یہ شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی زندگی اگر ایک لفظ میں آپ بتلانا چاہیں تو ادب در مقابل خانواد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. آپ غور فرمائیے گا، جب امیر المومنین کا رشتہ شہزادی ام البنین کے ہاں گیا، کیا کہنے، کیا ہی سعادت ہے. اور چونکہ اس حوالے سے سال گزشتہ میں گفتگو کر چکا ہوں اور اس واقعے کو کسی حد تک پڑھ چکا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور مطالب بھی سامنے آ جائیں، لیکن اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ حضرت عقیل جو نصاب تھے ان سے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ آپ میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کریں. ابغنی امراۃ فعولۃ، کہ میرے لیے کوئی ایسی شجاع خاتون ہو، لأن تلدنی غلاما فارسا، کہ ایک شیر بچہ مجھے حاصل ہو.
سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اور شجاعت کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایک تو شجاعت کے مطلب میں یہاں پر کسی پر تجاوز نہیں ہے، ہاں، شجاعت کا مطلب طغیان نہیں ہے، شجاعت کا مطلب وہ کہ جو امیر المومنین کی شجاعت کا پیمانہ ہے، اس اعتبار سے کوئی شجاع خاندان ہو، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے ہوئے وہ شجاع خاندان ہو، یہ ہے شجاعت امیر المومنین کی نگاہ میں۔ تو آپ دیکھیے حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کے خانوادے میں، کیونکہ با ادب خانوادہ ہے تو ادب جو عربی ادب ہے ان سے بھی تعلق ہے اس خانوادے کا، اور حضرت بی بی المبنین کے بزرگوں کے اشعار ہسٹری میں بہت سے موجود ہیں، ان میں سے آپ کو حتیٰ قبل اسلام کی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے اور بعد اسلام کی بھی، کہ کوئی ایسا شعر نہیں ہے کہ جو اخلاق کے مطابق نہ ہو۔ بی بی المبنین کے خاندان کی میں بات کر رہا ہوں، تو پہلے سے با ادب مؤدب خاندان ہے یہ۔ اور امیر المومنین نے حضرت عقیل سے جو فرمایا تھا، میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، کہ حضرت عقیل اتنے بڑے نصاب تھے، یعنی نسب شناس تھے، کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی بھی اپنے خاندان کی لنترانیاں نہیں ہانکتا تھا کہ میرا خاندان یہ تھا، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا وہ تھا، وہ فوراً نکال لیا کرتے تھے، فوراً بتا دیا کرتے تھے کہ مثلا تمہارا دادا کس جنگ میں بھاگا تھا، تم کس طرح سے تھے، تم کتنے بزدل تھے، تم کتنے بخیل تھے، وہ فوراً بتا دیتے تھے، تو ان کے سامنے کوئی اپنے خاندان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہت بڑے نصاب تھے، تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ آپ نسب شناس ہیں تو آپ کو ایسا خاندان تلاش کیجیے۔ لیکن دیکھیں اتنی بات ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم امام مبین میں ہے۔ یہ آیت عقیل کے لیے نہیں، علی بن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یا علی اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ تو کتنا ہی بڑے عقیل نسب شناس ہوں، لیکن امیر المومنین سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ امیر المومنین نے کیوں رجوع کیا؟ یہ ایک تو طریقہ کار سکھلایا کہ دیکھو اپنی زندگی کے معاملات میں جو ماہر ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، اس سے رجوع کرو۔ ہم میں سے کوئی امام مبین نہیں، امام مبین فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں رجوع کرنا ہے کسی ایسے شخص کی طرف کہ جو با اخلاق ہو، جو با ایمان ہو اور نسب شناس ہو۔ اور حضرت عقیل اس ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے اس سوسائٹی میں کہ آپ کو ملے گا کہ مسجد نبوی میں مختلف علوم کے ماہر آ کے بیٹھتے تھے، مثلا علم طب جسے پتا تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، جسے ادب پتا تھا، مثلا شاعری جسے پتا تھی وہ آ کے بیٹھ جاتا، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے ایسے ہی مسجد کے اوقات میں۔ تو عقیل علیہ السلام جا کے مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگ ان سے ان کے نسب کے بارے میں یا اس امر خیر کے بارے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو انہیں پوچھنا ہو تو عقیل کی جانب رجوع کرتے تھے۔ معاشرے میں ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے آج بھی کہ جو یہ انتظام اور اہتمام کر سکیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم میں سے جو صالح مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کا آپس میں نکاح کروا دیا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، اور اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام نے سب اہتمام فرمایا اس وقت۔ تو مولا کائنات نے ایک تو یہ طریقہ کار سکھلایا کہ دیکھو کسی اچھے با ایمان شخص کی طرف رجوع کرو اس امر خیر کے بارے میں۔ دوسرا ایک اشارہ بھی تھا اس میں کہ جب میں اپنے لیے ایک فرزند چاہتا ہوں جو کربلا میں حسین کا مددگار ہو، تو عقیل آپ بھی سوچیے اور اس سعادت سے محروم نہ رہیے۔ علی کی عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے یہاں مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی۔ عباس ہیں 34 برس کے کربلا میں، مسلم ابن عقیل 28 برس کے کربلا میں۔ تو گویا مسلم ابن عقیل کی جو ولادت ہے، عقیل کے ذہن میں بھی شاید امیر المومنین نے اسی ذریعے سے خیال ڈالا ہو کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک نمائندہ ہو کربلا میں، تو عقیل تم اس سعادت سے کیوں محروم رہتے ہو، تم بھی اس کار خیر میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک علمدار حسین بنا، ایک سفیر حسین بنا۔ جب ازدواج ہوا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، تو خود اس بارے میں ایک بات تفصیل یوں ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے 3 ستارے اور ایک چاند میری گود میں آئے۔ یہ خود اشارہ تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ان کے ازدواج کا کہ اللہ انہیں 4 فرزند عطا کرے گا، جن میں سے 3 ستاروں کے مانند ہوں گے اور ایک قمر بنی ہاشم ہوگا، بنی ہاشم کا چاند۔ جب میں بات کر رہا ہوں پہلی صفت حضرت ام البنین کی، وہ ہے ادب، رسپیکٹ، سبمیشن۔ جب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی امیر المومنین کے، بلکہ
مولا علی سے فرمایا کہ آپ کی سب سے بڑی دختر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ مجھے اذن دخول عطا فرمائے تو میں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی. وہ بی بی زینب کے جو سن و سال میں بی بی ام البنین سے کم ہے، فرمایا کہ اگر وہ مجھے اذن عطا فرمائے تو میں گھر میں داخل ہوں گی. اور بی بی ام البنین نے بچوں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں، یعنی بچوں کو جمع کیا سے مراد ہے حسنین اور زینبین کو. حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کی والدہ کی کنیز بن کر اور آپ کی خدمت گزار بن کر یہاں آ رہی ہوں. یہ ہے ادب. اچھا، یہ ادب جاری رہا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے، اور میراث میں ملا ابو الفضل عباس علیہ السلام. عباس کا جو ادب ہے امام حسین کے سامنے، یہ میراث ام البنین سلام اللہ علیہا، ماں کا اثر ہے یہ. سبحان اللہ. اچھا، اب ذرا سوچئے گا کہ یہ ام البنین کی، میں کہوں لفظ مجھے کہنے دیں اگر تربیت یا میراث ہے، کیونکہ محمد حنفیہ ان کا بھی بہت عظیم مقام ہے. لیکن بہرحال اگر آپ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم ردیف ابو الفضل عباس کوئی نہیں ہے. علی کے بیٹوں میں حسن اور حسین امام ہیں، اور ان کے بعد عباس کے مقابل کوئی نہیں ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مستقل زیارت ہے. امام صادق علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کا سلام ہو اے عباس آپ پر، اور ملائکہ مقربین کا، اور انبیاء و مرسلین کا، صبح بھی سلام ہو شام بھی سلام ہو. یہ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے فقرے ہیں. تو ایک عجب اہتمام ہے خانوادہ ام البنین کا اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں. حتیٰ یہ کہ کربلا کے بعد اور اس سے پہلے بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا باقاعدہ شہزادی ام البنین کے گھر عید کے موقع پر ملنے جایا کرتی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. خاص بی بی زینب سلام اللہ علیہا احترام اور ادب کے ساتھ بی بی ام البنین کے ہاں تشریف لے جاتی تھی. سبحان اللہ. تو اب ذرا غور فرمائیے گا کہ جب محمد حنفیہ نے جنگ جمل میں حملہ کیا اور انہوں نے پوری قوت سے حملہ کرنے کے بعد ایک مقام پر جب وہ رک گئے تو مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا عرق من امک، یہ تمہاری ماں کی جانب سے ایک اثر آیا ہے تمہیں، لہٰذا تمہارے قدم رک گئے یہاں پر. تو ماں کا جو اثر ہے، اب وہ دیکھیں ابو الفضل عباس علیہ السلام میں کہ شان و شوکت سے کربلا مولا. کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں چاہتا ہوں شہزادی ام البنین کی زندگی کے 3 محور آپ کے سامنے آ جائیں. پہلا ہے ادب، دوسرا ایثار، تیسرا عزائے امام حسین علیہ السلام. اس ادب کا اظہار انہوں نے وہاں بھی فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہو رہے تو بہت سے قریبی احباب بھی آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے اپنے طور پر اچھا مشورہ دینے کی خاطر. ابن عباس ہیں، محمد حنفیہ ہیں، ام ہانی ہیں، مولا علی کی بہن ام ہانی امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی ہوتی ہیں. انہوں نے بھی آ کر کہا کہ آپ نہ جائیے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا تاریخ میں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ نے روکا ہو امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نہ جائیے، بلکہ بی بی ام البنین تشریف لائیں امام حسین علیہ السلام کے پاس. اور چونکہ بی بی جانتی ہیں کہ آگے کے حالات کیا ہیں تو بی بی نے فرمایا کہ حسین میری درخواست ایک یہ ہے کہ میرا سلام آپ اپنی ماں فاطمہ زہرا کو پہنچائیے گا. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے ہمارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے شہزاد ام البنین سلام اللہ علیہ سے فرمایا. ایک مل کے صلوات بھیجیں عباس اور مادر عباس علیہ السلام پر. یہ ادب. تو وہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ ابو الفضل عباس نے ہمیشہ سیدی و مولائی کہہ کر امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، یہ ادب میراث میں ملا ہے. فقط ایک موقع پر بھائی کہا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اپنی خواہش پر. ایک ہے ادب، دوسرا مرحلہ ایثار کا. ایثار اور احسان 2 لفظ ہیں عربی کے. احسان یعنی نیکی کرنا، احسان سے بڑھ کر ایثار. احسان یعنی کسی کے پاس 2 کوزہ آب ہیں، ایک دے دیا آپ کو پینے کے لیے اور ایک خود پی لیا. ایثار یعنی ایک کوزہ آب ہے اور آپ کو دے دیا. یہی ایثار. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا 4 بچے ہیں، چاروں حسین پر قربان ہیں. بلکہ ایک بزرگ عالم ان کا جملہ ہے کہ اگر ام البنین کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہو، فقط یہ ایک جملہ ہو، تو ام البنین سلام اللہ علیہ کے درجات بدلانے کے لیے کافی ہے. کہ جب بعد میں راوی نے آ کر یہ بتلایا کہ آپ کے 4 فرزند شہید ہوئے
تو اس نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک ایک کر کے بتلاؤں گا، کہیں ماں کے دل پر یہ گرا نہ گزرے اور داغ نہ لگ جائے کہ میرے چاروں بیٹے مارے گئے۔ تو پہلے ایک بیٹے کا بتلایا، 4 بیٹے نا ام البنین کے، ام الشہداء ہیں، تو عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، یہ 4 بیٹے۔ عباس ہیں 34 برس کے، عبداللہ ہیں 27 برس کے، جعفر ہیں 24 برس کے، عثمان ہیں 21 برس کے کربلا میں۔ تو پہلے بیٹے کا بتلایا کہ عباس شہید ہو گئے، کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ ام البنین پوچھ رہی ہیں۔ کہا اچھا یہ بھی سن لیجیے گا، جعفر بھی مارے گئے۔ کہا اچھا حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا عبداللہ مارے گئے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا یہ میں آپ سے ذکر کروں عثمان بھی مارے گئے۔ کہا اب فرمایا بی بی ام البنین نے کہ کلہم، سب کے سب وہ میرے سارے بچے، ومن تحت الخزرہ، جو کچھ زمین پر ہے، فداء لابی عبداللہ الحسین، میرے 4 بچوں کی کیا بات کرتے ہو، جو کچھ اس روئے زمین پر ہے سب کا سب قربان ہو جائے حسین پر۔ یہ ہے ایثار بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا مدینہ سے رخصت پر جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو اس وقت بی بی ام البنین آئیں اپنے فرزند عباس کے پاس اور فرمایا اے عباس، دیکھیں آپ ماں ہیں تو ماں تو اپنے بیٹے سے ایسا کلام کر سکتی ہیں کہ عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہ آنا، اگر حسین نہ آئے تو تم بھی نہ آنا، میں نے تمہیں آج کے دن کے لیے بڑا کیا ہے اور پالا ہے، ایسے دن کے لیے کہ تم حسین کے بغیر واپس نہ آؤ، یہ فرمایا۔ یہی ایثار ام البنین سلام اللہ علیہ۔ اچھا ذرا غور فرمائیے گا کہ امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی ہے تو 4 بیٹے ہیں ام البنین کے پاس، عباس ہیں 14 برس کے، عبداللہ ہیں 7 برس کے، جعفر ہیں 4 برس کے، اور عثمان ہیں چند ماہ کے۔ گویا ان بچوں کو ابوالفضل عباس 14 برس کے ہو چکے ہیں، لیکن کم از کم بقیہ بچوں کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بزرگ کیا ہے ام البنین سلام اللہ علیہ، گویا پالا ہے ام البنین نے۔ اور عثمان، جن کا نام عثمان ابن مظعون کے نام پر مولا علی علیہ السلام نے رکھا تھا اپنے بیٹے کا نام، تو وہ تو چند ماہ کے تھے کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ یہ ایثار آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ایثار، کبھی ایثار نفس کا، کبھی ایثار مال کا، کبھی ایثار آبرو کا۔ ایثار ہے نفس کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ علی بن ابی طالب کا ایثار ہے شب ہجرت کہ اپنا نفس قربان کیا ہے رسول اللہ پر، یہ نفس کا ایثار ہے۔ ایک ہے مال کا ایثار، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حضرت خدیجہ نے جو ایثار کیا ہے مال کا ایثار، یعنی حضرت خدیجہ کے 1000 افراد ان کے ناکوں کی حفاظت کے لیے ہوتے تھے، وہ شیب ابی طالب میں خاک پر سوئیں، بستر نہیں تھا، خاک پر سوئیں، کھانا نہیں تھا، فاقے کی جڑی بوٹیاں کھائیں درختوں سے جو میسر ہو گئے۔ یہ ہے مال کا ایثار، سبحان اللہ۔ عزت اور آبرو کا ایثار یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ آپ کو ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زندگی میں معراج پہ نظر آئے گا۔ عباس جانتے ہیں کہ انہیں مانگا گیا ہے کربلا میں جنگ کے لیے، لیکن حکم امام پر اپنے جذبات کو روک لو، یہی ایثار ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ بات واضح؟ اللہم صلی علی محمد۔ اس میں سے ایک ایک جز میں درس ہے عزیز و زندگی کے۔ پہلے ہے ادب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے ادب بات ہو چکی ہے، حجت خدا کے سامنے ادب۔ ایثار، تو ایثار ہے عباس علیہ السلام، ان کے نفس کا ایثار، یعنی آپ کو ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ ما یرا وما لا یرا، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، یعنی ساری کائنات، کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ 2 متضاد ایک جملے میں شامل کر لیں یعنی سب شامل ہو گیا۔ ما یرا وما لا یرا، جو تمہیں نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، وہ سب کے سب حسین کی عزاداری کرتے ہیں اور حسین پر سلام کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے یوں، وہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ساری کائنات جس کا ذکر کرتی ہے وہ حسین ایک شخص سے کہتے بے نفسی انت یا اخی، میری جان اے عباس تم پر قربان ہو جائے، تو کوئی وجہ ہے نا اس میں، بے نفسی یا انت اخی، اس لیے کہ عباس محض تسلیم ہے، ایثار ہے، کہ عباس سقائی کرو جو حکم میرے آقا، تلوار نہ چلاؤ جو حکم میرے آقا، میدان نہ جاؤ جو حکم میرے آقا، اس وقت میدان چلے جاؤ جو حکم میرے آقا، خیمے لگا دو جو حکم میرے آقا، خیمے ہٹا دو جو حکم میرے آقا، یہ عباس۔
عباس مہلت لے آؤ جو حکم میرے آقا. اس وقت فرمایا بنفسی انت یا اخی، عباس ان سے مہلت لے آؤ. اب حبیب نے مظاہر کو نہیں بھیجا، مسلم نے اوسجا کو نہیں بھیجا، عباس کو بھیجا ہے مہلت لے آؤ. پھر فرمایا بنفسی انت یا اخی، عباس تم جو مہلت لینے جا رہے ہو نا، حسین کی جان تم پر قربان ہو جائے. لہٰذا جو سچے بھائی کلام پڑھا کرتے تھے، حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی، حسین کی سپر بھی ہے، ذرا بھی ہے، سہام حسام بھی. حسین حکم دیں اگر تو شمر سے کلام بھی، یہ یہاں پر ہے جو حکم میرا آقا. ورنہ وہ کجا شمر کہاں، کجا امیر لشکر حسین، کہاں ہے شمر، کہاں امیر لشکر حسین. لیکن حسین اگر حکم دے تو شمر سے کلام بھی. یہی ایثار، اپنی عزت اور آبرو کا ایثار، تسلیم ہو جانا. سبحان اللہ، کیا کہے. تو پہلی منزل ادب، دوسری منزل ایثار جو شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا میں نظر آئی، اور پھر ابوالفضل عباس علیہ السلام میں اس کا عکس نظر آیا. اور تیسری منزل ہے عزا امام حسین، یاد امام حسین. جب قافلہ واپس پلٹا تو ان دو بیبیوں کی ملاقات خاص لائق توجہ تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ملاقات بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے. تو جیسے ہی ملاقات یہ ہوئی ہے تو بی بی زینب نے فرمایا کہ اے ماں ام البنین، میں آپ کو پرسہ دیتی ہوں عباس کا. اور ام البنین نے فرمایا کہ میں آپ کو پرسہ دیتی ہوں حسین کا. اس وقت ایک جملہ ہے تاریخ میں، ام البنین نے کہا کہ اے زینب بہت بوڑھی ہو گئی آپ، کیسے اس قدر بوڑھی ہو گئی. اب مجھے یہ نہیں ملتا کہ بی بی نے بھی وہ پلٹ کر کہا ہو کہ الشام الشام الشام، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ شیبتنی المصائب، بی بی نے جملہ فرمایا کہ اے ماں ام البنین، مصائب نے زینب کو بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر، مصائب نے زینب کو بوڑھا کر دیا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک سپر لے کر آئی تھی ام البنین کے لیے. وہ مولا عباس کی نشانی تھی، ایک سپر تھی مولا عباس کی، وہ لے کر آئی تھی. تو تاریخ میں ہے کہ ام البنین نے وہ سپر لی اور غش کھا کر گر پڑی. جو پہلی مرثیہ خواں ہے مدینہ میں امام حسین کی، وہ ام البنین مادر ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے. لہذا تاریخ میں مسلسل اشعار موجود ہیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے، اور شدت سے گریہ فرماتی تھی. دیکھیے جب بھی کوئی شہید ہو جائے یا کسی کی ناگہانی موت ہو جائے تو روتے سب ہیں، لیکن ماں جیسے اپنے بچے پر عزاداری کر سکتی ہے نا، ویسے کوئی نہیں کر سکتا ہے. جیسے فاطمہ زہرا نے حسین کے لیے عزاداری کی ہے، اور ام البنین نے ابوالفضل عباس کے لیے اور حسین ابن علی کے لیے عزاداری کی ہے. ماں کی طرح کوئی عزاداری نہیں کر سکتا، یہ ہم جانتے ہیں. باپ یقیناً گریہ کرے گا، باپ رو لے گا، لیکن ماں کو جب خبر ملے کہ میرا بچہ شہید ہوا تو اسے یاد آتا ہے اپنے حمل کے زمانے سے لے کر، شیر خارگی سے لے کر، بچپن سے لے کر، جوانی سے لے کر، ایک ایک لمحہ ماں کو یاد آ رہا ہوتا ہے بچے کا. یا اللہ، بی بی ام البنین 4 قبروں کی صورتیں بناتی تھی سامنے جنت البقیع میں، اور ایسے روتی تھی کہ دوست و دشمن روتے تھے. بی بی ام البنین کے گریے کو دیکھ کر اور سن کر دوست اور دشمن گریہ فرماتے. یعنی حتیٰ مروان ابن حکم جیسا خبیث النفس انسان، اس کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ام البنین کے گریے کو سنتا تھا تو چیخ مار کر روتا تھا، جبکہ مروان کا تعلق بنی امیہ سے، وہ بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس شدت سے گریہ فرماتی تھی. آیت اللہ مجتہدی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ایران میں، اور بہت عالم با عمل با اخلاق. ایک خطیب ایران کے بزرگ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں جنت البقیع میں چند سالوں پہلے کی بات ہے یہ، کہ میں ان کے ساتھ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ معذر ابوالفضل عباس ام البنین کو اپنی مجالس اور توسلات میں ہرگز نہ بھولنا، اور ائمہ علیہ السلام کو ان کی مادرائے گرامی کا توسل دو، اس لیے کہ جب اولاد کو ماں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو وہ یقیناً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. تو یہ خاص ان کی نصیحت بھی تھی. اور بی بی ام البنین، میں آخر میں 2-4 باتیں مصائب کے طور پر بھی عرض کروں گا. یہ مصائب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، بس گفتگو اسی طرح سے جاری و ساری ہے کہ وہ جب جنت البقیع میں بیٹھ جاتی تھی نا تو فرماتی تھی لا تدعونی ویک البنین. پہلے بی بی ام البنین فرماتی تھیں جب آئی تھی مولا علی کے یہاں تو بچے انہیں ان کا نام فاطمہ تھا تو فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب فاطمہ کہا جاتا ہے تو حسنین کو اور زینبین کو ان کی ماں یاد آتی ہے.
تو مولا علی سے درخواست کی تھی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فاطمہ نہ کہا کرے مجھے، فاطمہ اس گھر میں ایک ہی فاطمہ زہرا تھی بس۔ اللہ اکبر، کیا ایثار ہے! ایک عام دنیا کے معیار کے مطابق دیکھیں تو ایک دوسری خاتون جو کسی کے ہاں آ رہی ہیں، ان کا دل یہ چاہے گا کہ شاید پہلی خاتون کی یاد ختم ہو جائے اور اب میرا تذکرہ ہو۔ نہ، فرمایا کہ نہیں، فاطمہ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے نام سے انہی کا ذکر ہوگا، مجھے ام البنین کہہ لیں، بیٹوں کی ماں۔ تو جب مولا علی کے گھر میں آئیں تو فرمایا کہ مجھے فاطمہ نہ کہو، اور جب کربلا کا واقعہ ہو چکا تو پھر کہا ام البنین بھی نہ کہو۔ لا تدعونی ام البنین، یہ بی بی کے اشعار ہیں۔ اب بیٹے نہ رہے وہ، ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے نہیں رہے کہ جن کی میں ماں تھی، چاروں بیٹے مار دیے گئے۔ بی بی کے اشعار میں ہیں، کم از کم 2 نظمیں تو بی بی کی تاریخ میں باقاعدہ آئی ہیں کہ بی بی ایک کے بعد ایک اشعار پڑھتی تھی، تو کہتی تھی کہ عباس، جن لوگوں نے تجھے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تو شیر کی طرح حملہ کرتا تھا، لیکن عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے چاروں بچوں کے سر پر نیزے مارے گئے، اور عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے چاروں بچوں کا چہرہ نیزوں سے زخمی تھا۔ تو عباس جو تجھ پر گرز سے وار کیا انہوں نے، بِأَنَّ عباس یا لیت شعری کما اخبرو، یہ بی بی کے مرثیے کا آخری جملہ تھا، کاش میں جان سکتی کہ واقعاً ایسا ہوا تھا، بِأَنَّ عباسا مقطوع الید، کہ عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تھے۔ کاش کہ ایسا میں جان سکتی کہ واقعاً ایسا ہوا تھا کہ عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ اور فرمائیے گا، تو اس وقت بی بی یہ کہتی تھیں کہ عباس جو تیرے سر پر گرز مارا گیا تھا وہ اس لیے مارا گیا کہ تیرے ہاتھ کٹ چکے تھے، تلوار نہیں تھی ہاتھ میں، اگر عباس آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کون آپ کے مقابل آ سکتا تھا اور سر پر گرز مار سکتا۔ اس طرح سے کہہ کے مرثیہ پڑھا کرتی تھی، دوست دشمن روتے تھے۔ زبان حال اگر پڑھوں تو میں کہوں گا کہ بی بی عباس کے شان قلم ہوئے تھے، اس لیے کہ اگر عباس کے شان قلم نہ ہوئے ہوتے تو سکینہ کو تماچے نہ لگائے جاتے، عباس کے شان قلم نہ ہوئے ہوتے تو زینب کی چادر نہ چینی جاتی۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جو کچھ اس وقت ذہن میں ہے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں، آپ ایک بڑی عجب سی روحانیت ہے۔ بی بی ام البنین باب الحوائج ہیں، آپ جانتے ہیں عباس بھی باب الحوائج ہیں، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہیں۔ سفرہ ام البنین بڑا معروف ہے، ام البنین کے نام سے دسترخوان لگائیے، چاہے 2 مومنین 4 مومنین کو کھلائیے اور پھر اپنی حاجت طلب کیجیے، دیکھیے عباس کیسے کرم فرمائیں گے۔ تو باب الحوائج علی اصغر باب الحوائج ہیں، ابو الفضل عباس باب الحوائج، مسلم ابن عقیل باب الحوائج ہیں، مولا موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور ام البنین عباس کی ماں باب الحوائج ہیں۔ یہ 5 باب الحوائج معروف ہیں اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں۔ تو جب میں ایک جملہ جو پیش کرنا چاہتا تھا کہ جب بی بی زینب کی ام البنین سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، اس وقت جب بی بی تشریف لائیں واپس، پہلے پوچھا کہ آپ بہت بوڑھی ہو گئیں، فرمایا مصائب نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس وقت تک ابھی یہ قافلہ واپس پلٹا ہے نا، کربلا کی ایک ایک جزئیات تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچی تھی مدینہ، ٹھیک ہے؟ تو ام البنین نے پوچھا کہ اے شہزادی زینب، کیا میرے بچے عباس نے وفا کی کربلا میں؟ کیا عباس نے وفا کی؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے، اگر میں اسے اردو کے الفاظ میں پہنچا سکوں آپ تک، گویا بی بی نے کہا کہ اے مادر گرامی، وفا کی آبرو رکھ لی کربلا میں ابو الفضل عباس نے۔ یہ جو نہر پہ جا کے پانی نہیں پیا نا، حکم فقہی کے اعتبار سے کوئی حرج تھوڑی ہے، فقہی طور پر آپ دیکھیں تو کوئی حرام تھوڑی ہے وہاں پر کوئی پیاسا ہو تو پانی پی لینا، لیکن یہ ادب فاطمی کے خلاف تھا۔ میرا امام پیاسا ہو تو امام سے پہلے میں کیسے پانی پی لوں؟ یا نفس بعد الحسین ہون، یا بعض تک شعر پڑھا تھا، اے نفس حسین کے بعد جینا تو ذلت ہے، پھر ہاں حسین کے بعد نہیں جیتا۔ یا ام البنین سلام اللہ علیہا۔ تو عزیزوں، یہ ام البنین پوچھا کرتی تھی کہ میرے بچے عباس نے وفا کی تھی، اس خاطر ہے کہ بہت زیادہ خاص الخاص اہتمام فرماتے تھے اہل بیت عباس کے بچوں کا۔ مجھ سے کہا گیا تھا، میں نے مولا عباس کے بھائیوں کا تو ذکر کر دیا، 3 بھائی، اور عباس کے بچوں کا بھی ذکر کر دوں، اس لیے کہ ام البنین کے پوتے ہیں یہ۔ بعض تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ عباس کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام قاسم ہے، بعض نے عبداللہ لکھا ہے۔ جب امام حسین نے فرمایا تھا واقلۃ ناصرہ، ہائے میرے ناصر کتنے کم رہ گئے، تو یہ 2 بچے عباس کے باہر آئے تھے،
عباس کے جب 2 بچے شہید ہوئے تو عباس لاشا اٹھانے نہیں گئے تھے. میں نے ایک بڑے مداح سے اس بات کو سنا کہ عباس خود نہیں تشریف لے گئے, یعنی لاشا اٹھانے, یعنی اس کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے, نہیں دیکھا پھر اپنے بچوں کو. یعنی گویا جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا, عبداللہ ابن جعفر طیار نے مدینہ میں پوچھا تھا بی بی زینب سے کہ شہزادی میں نے سنا ہے کہ جب اون و محمد شہید ہوئے تو آپ خیمے سے باہر نہیں آئی تھی, لیکن جب اکبر شہید ہوئے تو آپ در خیمہ سے باہر تشریف لائی تھی. تو اے بی بی اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بی بی نے جواب دیا تھا کہ میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے بھائی حسین کو کہ میرے بچوں کا لاشا رکھا اور حسین مجھے دیکھ کر گویا ابوالفضل عباس علیہ السلام. میں نے اس سے ایک مفہوماً ایک جملہ علامہ طالب جوہری صاحب سے بھی سنا تھا, میرے پاس کچھ وقت ہے, اختتام پر میں آپ کو سناؤں کہ عباس کے 2 بچے بھی شہید ہوئے اور 3 بھائی عباس سے پہلے شہید ہوئے. جانتے ہیں, ٹھیک ہے, عبداللہ, جعفر اور عثمان, یہ عباس سے پہلے شہید ہوئے. تو عباس اپنے بچوں کو لے کر آئے, پھر اس کے بعد پہلے بھائی کو لے کر آئے کہ مولا شہادت کی اجازت دیجیے, دوسرے بھائی کو, تیسرے بھائی کو. تو اس وقت حسین نے کہا تھا عباس میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لوٹتی رہے عباس. عجب خانوادہ ہے عزیزوں کے. ماں بھی قربان ہے اہل بیت پر, بچے قربان ہیں, پوتے قربان ہیں اہل بیت اطہار پر, امام حسین علیہ السلام پر. بس ام البنین نے کنیز بن کر اور خدمت گزار بن کر فاطمہ کے بچوں کو پالا. تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ فاطمہ نے ام البنین کے بچوں کو اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا. جانتے وہ کب ہوا؟ جب تیر لگا ابوالفضل عباس زمین پر تشریف لائے. کہ عباس مجھے بھائی کہو. عباس گویا حسین نے کہا عباس مجھے بھائی کہو, یعنی فاطمہ نے تمہیں اپنی مادری میں قبول کر لیا. جب قیامت میں آئیں گی زہرا تو عباس کے لیے کہیں گی پروردگار شفاعت کے لیے کافی ہیں میرے بچے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو. اگر جملہ سن سکو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا, اے بی بی ام البنین, آپ یہ فرماتی تھی اپنے اشعار میں, جنت البقیع میں بیٹھ کر پڑھتی تھی, رونے والے تشریف فرمائیں, بابا سے بلند گریہ ہو رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آخری جو یہ ایک آہ ہے یہ آپ کی کربلا پہنچ جائے اور جنت البقیع پہنچ جائے. دیکھیں آج تک مادر عباس کی وفا جاری ہے مادر حسین سے. حسین کی ماں کا روضہ جب تک نہیں بنے گا, عباس کی ماں کا روضہ اس وقت تک نہیں جنت البقیع میں عباس کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے. حجت نے جب بھائی کا داغ دیکھا ہو, یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا. سب سے پہلے حضرت موسیٰ ابن عمران, موسیٰ نبی کلیم اللہ, جب ہارون کی وفات ہو گئی تو حضرت موسیٰ بہت روتے تھے. تو اس وقت جو موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے نا, ہارون بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے, تو اس وقت جا کر حضرت موسیٰ کو تعزیت پیش کرتے تھے. دوسرا موقع میں ایک بہت حساس موقع پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. علی ابن ابی طالب نے جب جعفر طیار کا داغ دیکھا, جنگ موتا میں جعفر طیار کی شہادت ہوئی, اس وقت مولا علی نہیں تھے مدینہ میں, خبر شہادت پہنچی مدینہ میں, تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی علی سے شہادت کی خبر نہ کہے, میں خود کہوں گا. تو جب علی ابن ابی طالب مدینہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کر علی کو گلے سے لگایا اور کہا علی تمہیں تعزیت ہو اس لیے کہ تمہارا بھائی جعفر جنگ موتا میں جعفر مار دیے گئے. بس عزیزوں کاش کوئی ہوتا جو حسین کے پاس بھی. جب عباس مارے گئے تو دشمن تالیاں بجا رہے تھے. 2 شیر تھے کربلا کی زمین پر, ایک عباس ایک حسین. دشمن شموت بھی عدوی, حسین کہتے تھے عباس دشمن جانے دے رہے ہیں حسین کو, عباس مار دیا گیا. فاطمہ نے کہا عباس میرا بیٹا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علیکی یا زوجۃ امیر المؤمنین, السلام علیکی یا حلیلۃ امیر المؤمنین, السلام علیکی یا ام العباس ابن امیر المؤمنین, یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.
تمام حاجات کی برابری کے لیے شہزادی ام البنین ان کے فرزند ابوالفضل عباس علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے باواز بلند نعرہ صلوات